اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 283 وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ وَقَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ اب ہم نے لاسٹ کلاس میں جو آیت پڑھی تھی، جن لوگوں نے لاسٹ کلاس اٹینڈ کی ان کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا کہ اگر آپ کسی سے قرض کا لین دین کر رہے ہو تو آپ اس کو لکھو گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ راستے میں ہو اور آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ کسی سے کچھ قرض لو اور آپ کو راستے میں لکھنے والا نہیں مل رہا ہے، آپ جیسے دو لوگ ہی ہو، ایک جیسی جگہ ہے جہاں آپ ہو اور جس سے آپ لے رہے ہو وہ کھڑا ہوا ہے، اور آپ وقتی طور پر کوئی لکھنے والا نہیں پا رہے، اور جو لکھنے والے کے اوپر جو گواہ رکھے جاتے ہیں نا، دو گواہوں کی جو ہم نے بات کی، دو آدمی ہوں گے یا ایک آدمی اور دو عورتیں ہوں گی، تو امیجن اللہ تعالیٰ نے ہر سچویشن کو جو ہے نا ایکسیپشنل کیس ضرور رکھا ہے، کیونکہ انسان کے حالات زندگی میں مختلف ہوتے ہیں اور بہت ساری سچویشن انسان کی چلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم ایسی سفر میں ہو جہاں لکھنے والا تمہیں نہیں مل رہا، لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کاتب کہتے ہیں عربک میں، ٹھیک ہے۔ کاتب نہیں پاؤ تو کیا کرو گے؟ آپس میں کوئی چیز پیسے لے رہے ہو نا کسی سے، تو اس سے کوئی چیز اپنی گروی رکھ دو اس کے پاس۔ اس کا یہ مطلب ہے، مثال کے طور پر ہم نے ایک بہت اچھی برانڈڈ واچ پہنی ہوئی، اس کی قیمت 10 15 جتنی بھی ہزار ہے، تو آپ کو وقتی طور پر کسی سے قرض لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو آپ کیا کرو؟ اپنی واچ اس کے پاس گروی رکھوا لو اور اتنی اماؤنٹ اس سے لے لو، تاکہ کیا ہو، آپ اس کو پیسے واپس کرنے کے لیے جاؤ گے ہی نا۔ کیوں جاؤ گے؟ کیونکہ آپ کو اس سے اپنی واچ واپس لینی ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس قیمتی ہے، کوئی گولڈ کی رنگ ہو سکتی ہے اور آپ کو لاکھ روپے کی ضرورت پڑ رہی ہے آن دا اسپاٹ، کچھ بہت کچھ ہو سکتا ہے، سچویشنز ہو سکتی ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی وہ چیز اس کو دے کر اس عمل کو گروی رکھنا کہتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، رہن میں رکھ لو، رہن لکھا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ یعنی اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جس کو ادھار جس نے لیا ہے نا، اس کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر کر اپنا ادھار ضرور واپس کرے۔ اب مثال کے طور پر ہم راستے میں اور ہمارے فیملی میں ہی کوئی ہیں جو ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، تو اگر ہم ان سے کوئی معاملہ کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہو، تو مسئلہ نہیں ہے، آپ گروی رکھے بغیر بھی کام کر سکتے ہو۔ لیکن دیکھو، جس کو امانت دی گئی ہے اسے کیا چاہیے کہ وہ جب دینے کا وقت آئے تو پھرے نہیں، وہ کیا کرے؟ اللہ سے ڈر کر اپنا ادھار واپس کر دے، ٹھیک ہے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گناہ گار دل والا ہے۔ گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس پر بھی سخت وعید یہاں قرآن اور احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے، اسی لیے صحیح گواہی دینے کی فضیلت بھی آتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بھی چیٹنگ کی یا کچھ بھی کیا تو اس کا کیا گناہ گار ہوگا؟ دل گناہ گار ہوگا۔ اور دل کو کیوں گناہ گار کہا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، جتنے بھی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے نا دل سے ہی ہے۔ اور دیکھیں یہاں اگر آیت کی روح سے دیکھا جائے تو وہ کیا چیٹنگ کرے گا؟ مال میں خیانت کرے گا نا۔ تو مال کی محبت انسان کے کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کی محبت ہے یا کسی سے قدورت ہے یا نفرت ہے یا کوئی بھی غلط فیلنگ ہے، کوئی گندے خیالات ہیں، بدنیتی ہے یا کچھ اچھا نہیں سوچ رہا انسان، تو ہر چیز کہاں چلی جاتی ہے؟ دل میں چلی جاتی ہے۔ اور دل کو پاک رکھنا ہی ضروری ہے۔ قرآن کا پورا خلاصہ اگر ہم دیکھیں، بہت ساری آیات کا خلاصہ یہ آتا ہے، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ یا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ کر کے بہت ساری آیاتیں آتی ہیں۔ اور جب ہم بھی پورے قرآن کا جائزہ لیں نا، اگر ایک لفظ میں ہمیں بتانا پڑے نا کہ جنت میں جانے کے لیے ہماری کیا چیز صاف ہونی چاہیے، تو اس کا جواب ہے کہ ہمارا دل اگر صاف ہو تو انشاءاللہ ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں۔ کیونکہ اوورال کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہو جو ہم اپنا اچھا کر لیں، تو واقعی یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ آتا ہے کہ ہماری پوری باڈی کے اندر ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے عضو بنایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو دل تمام اعضاء کا سردار ہے۔ اگر ہمارا دل اچھا سوچ رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اچھا عمل کریں گے۔ اور اگر ہمارے دل کے اندر ہی گڑبڑ مچی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اچھا عمل نہیں کریں گے۔ اور ہماری نیت بھی کہاں سے ہم صاف کر سکتے ہیں؟ دل سے کر سکتے ہیں نا۔ نیت صاف یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر رہے ہو تو بس سرسری طور پر بہت اچھا کرو اور آپ کا دل بہت ہی خراب ہو۔ آپ سامنے تو بہت اچھا پریزنٹ کر کے دے رہے ہو، اچھا کھانا اگر اس کو دے رہے ہو یا اچھے کپڑے دے رہے ہو،
تو بڑے اچھے آپ نے ڈیزائنر ویئرز بھی دے دیے کسی کو، اچھے سلوا کر اور سب کچھ کر کے آپ نے دے دیا، لیکن دل میں آپ کی یہ بات شامل ہے کہ بھائی میرا وقت آئے گا تو یہ بھی میرے لیے اچھا کرے گی، یا کوئی بھی قسم کی اس سے ایکسپیکٹیشنز لگا لینا. اگر ہم ایسی چیز سوچیں گے تو ہمارا جو عمل ہے نا وہ اللہ معاف کرے صحیح نہیں ہے. تو میں نے لٹرلی ایک دفعہ کسی موقع پر سورۃ طٰہٰ میں یہ والی آیت آتی ہے نا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ والی آیت ایک دفعہ پڑھی تھی، تو میرے دماغ میں ایسے ہی آ رہا تھا کہ اگر میں اس آیت کا جائزہ لوں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا عمل نہیں بتایا، صرف ان دا اینڈ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جنت اس کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کر لے. اور تزکیہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ بار بار آپ نئے لوگوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تزکیہ اس عمل کو کہتے ہیں، کلینزنگ کا عمل ہوتا ہے. آپ لوگ دنیاوی طور پر بہت ساری چیزوں کی کلینزنگ کرتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی ہر خواتین روز کرتی ہیں. کھانا پکا رہے ہیں تو ویجیٹیبلز یوز کر رہے ہیں یا میٹ یوز کر رہے ہیں یا چکن یوز کر رہے ہیں، ہر چیز کو دھو کر صاف ستھرا ہائیجینک طریقے سے کھانا ہم پکا رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی کر رہے ہیں، کھانا پکانے کے لیے برتن بھی جو یوز کر رہے ہیں obviously وہ اگر گندا بھی ہے اندر کہیں ہوتا ہے تو ہم نکال کے پہلے اس کو پانی سے رنس کرتے ہیں اور پھر یوز کرتے ہیں نا. تو کلینزنگ کا عمل ہم خواتین سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اس کے علاوہ اپنی باڈی کو دیکھ لیں، اب آج کل سردی کا موسم ہے تو ہمارے جو پاؤں وغیرہ ہیں، فوٹس وغیرہ، اس میں ظاہر سی باتیں کریکس آ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، لوشن وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ ہمارے پاؤں نیٹ اینڈ کلین لگے. اور اگر ہم کسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں تو منہ اٹھا کر ایسے نہیں چلے جاتے، اپنے آپ کو ہر طریقے سے کلین کرتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، استری کرتے ہیں، خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ساری باتیں میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب ہمیں اتنی کلینزنگ آتی ہے دنیاوی طور پر تو آخرت کے معاملے میں جس اللہ کو ہمیں اپنا دل پیش کرنا ہے، ہم دل کی صفائی کیوں نہ کریں. ایک مرتبہ ہے نا کسی صحابی کے بارے میں یہ مشہور ہوا تھا کہ یہ جنتی ہے نا، تو سارے صحابہ کرام اس ٹوہ میں لگ گئے کہ ایسا کیا عمل ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ تو بڑے جنتی ہیں. تو ان کو تجسس ہوا تو ایک صحابی نے اس صحابی کے ساتھ رات گزارنے کی خواہش ظاہر کری اور کہا کہ میں دیکھ کر آؤں کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے. تو وہ اس کے ساتھ رات گزارتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے تو دیکھتے ہیں روٹین وائز وہی تہجد پر اٹھ رہے ہیں، وہی فجر پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن کی تلاوت اور سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو پورا دن گزر گیا اور اگلی رات ہو گئی، 24 آورس جیسے اسپینڈ کر لیے. تو کہا کہ میں تو آپ کے پاس اس نیت سے آیا تھا کہ میں دیکھوں گا کہ آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے بھئی آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے، لیکن آپ تو بالکل نارمل انسانوں والے ہی عمل کر رہے ہیں، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ کا روٹین تو یہی ہے. وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے؟ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، مجھ میں کوئی بڑا عمل میں نہیں کرتا، تم نے خود دیکھا میری زندگی روٹین سب تمہارے جیسی ہی ہے. ہاں یہ بس مجھے لگتا ہے میرے اندر ایک خاص بات ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، یعنی کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی نفرت نہیں رکھتا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، سوچیں. تو اس بات سے یہ سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اس آیت کے الفاظ ہی تو کلک کرے ہیں مجھے جس کی وجہ سے میں اتنی ڈیٹیل میں گئی ہوں. آیت کے الفاظ دیکھیے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، مطلب جو بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل گناہ گار ہوتا ہے. دل کی صفائی اگر ہو گئی ہماری زندگی بہت زبردست ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے میں اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ میں اپنے دل کو صاف کروں. بہت زیادہ ہمارے دلوں میں بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے، اور جب ہم مر جائیں گے تو ہماری جو فزیکل ڈیزیزز ہیں، خدا نہ خواستہ کینسر ہے یا کسی بھی قسم کی ڈیتھ ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک سے یا جو بھی، تو جیسے ہی قبر میں جائیں گے ہم کھڑے ہو جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے ہمیں کھڑا کر دیں گے. تو ہم تو بیمار تھے نا، ہم کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ فزیکل ڈیزیزز ختم، اب ہم بالکل ٹھاٹ باٹ میں کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں تو ایک نئے امتحان کو فیس کرنا ہے، منکر نکیر کا جواب دینا ہے، اور پھر آن ورڈ سارے مراحل ہے، پھر کہیں جا کر ہم چین سے اپنی قبروں میں سوئیں گے اگر ہم پاس کریں گے. تو وہاں تو ہم تو بیمار تھے لیکن کھڑے ہو گئے. اس وقت کیا ہوگا؟ دل نکال کر پیش کیا جائے گا کہ دل میں کیا ہے. تو جتنی صفائی ہم اپنی ظاہریت کی کرتے ہیں نا، ہم دل کی صفائی کریں. کیا کریں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے، یہ ہم نے لاسٹ سے 2-4 پہلے کلاسز بھی بات کی تھی، اپنے آپ کو ذرا سا ریمائنڈر دے کر نماز شروع کریں. اس سے فرق پڑتا ہے، آزما کر دیکھ لیں آپ، اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. یہ میری آزمائی بھی بات ہے. آپ سے اگر بالفرض کل رات کو کھانا اچھا نہ بنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کچن میں جانے سے پہلے صبح اپنے آپ کو یاد دلائیں گے نا کہ کل خدا نہ خاصا تھوڑا سا جل گیا یا تھوڑی مرچیں تیز ہو گئیں، تو کیا کانشیس ہو جائیں گے کہ آج ہری مرچوں کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ والی ہری مرچیں تیز ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ دھیان سے ڈالنا ہے. فوکس کریں گے. اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم دنیاوی طور پر ہم کرتے ہیں. ہم 2-3 دن گھر والوں کو اتنا گندا کھانا کھلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا ناراض ہو جائیں گے ہم سے ہمارے شوہر، اور بہت غصہ بھی کر سکتے ہیں. ان کے ڈر سے ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو چینج کریں گے. بچوں کے ڈر سے کریں گے کہ تھکے ہوئے اسکول سے آ رہے ہیں تو ان کو صحیح چیز ہم پیش کریں. تو ہم اللہ کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ بتائیں.
نماز شروع کرنے سے پہلے کر کے دیکھیے، آپ لوگ کر کے دیکھیے، آپ کو مزہ آ جائے گا زندگی کا۔ اللہ اکبر کہنے سے پہلے تو اس کا مطلب اللہ معاف کرے ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ ورڈز کا دوہرا لینا ضروری نہیں ہے، ہمیں ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایک ایک لفظ کو فیل کرنا ہے، کچھ نہیں تو سجدہ فیل کریں، سجدے میں سر رکھ کے سوچیں کہ اللہ کی اتنی ساری بلیسنگز ہیں مجھ پر جو عام لوگوں کو ابھی میسر نہیں ہیں۔ کھانے پینے کی فراوانی ہے، صحت اتنی بڑی نعمت ہے، وقت ہے، جوانی ہے، الحمدللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم۔ تو ریلیکس ہو کے جب سر پر سجدے کا رکھیں آپ تو بالکل اللہ کی نعمتوں میں کھو جائیں، اور جب ہم واقعی اللہ کی نعمتیں ازیوم کریں گے تو مجھے بتائیں ہمیں سر جلدی اٹھانے کی جلدی ہوگی؟ جب ہم دل سے کہہ رہے ہوں گے سبحان ربی الاعلیٰ، انجوائے کر رہے ہوں گے تو جلد بازی ختم ہو جائے گی ہمارے اندر سے۔ تو اوور آل اس آیت کا خلاصہ یہی دوں گی کہ مجھے اپنا دل صاف کرنا ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے دل کو صاف کر دے، میرے دل میں آنے والے غلط خیالات سے مجھے بچا لیجئے، وسوسوں سے بچا لیجئے، بدنیتی سے بچا لیجئے، میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیجئے، کیونکہ یہ دل اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ چیزیں اپنی جگہ پر ہی اچھی لگتی ہیں، تو دل میں اللہ کی محبت نمبر 1 ہو، دنیا کی ساری چیزیں سیکنڈری ہو جائیں، پرائمری اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، باقی ساری محبتیں اس کے انڈر میں آئیں گی۔ جب بھی کوئی کام کرنے بیٹھیں گے تو اگر اللہ کی محبت کسی چیز سے ٹکرا رہی ہوگی تو وہ کام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کی محبت اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو آپ کی پسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے، یہ تاریخ گواہ ہے، اور یہ ہوتا ہے زندگی میں۔ جب ہم نے اللہ کے لیے کچھ چھوڑا تو اللہ نے بہتر سے بہتر سے بہتر نوازا، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اور اب ہم نیکسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ میرا دل تو دیکھیں اتنا چھوٹا سا ہے نا، بہت چھوٹا سا ہے میرا دل، کہاں آسمانوں کی وسعت ہے، کہاں زمین کی گہرائیاں، کتنی زیادہ وسعت ہے نا آسمان کے اندر، 7 آسمان ہیں اور اتنے ہیوج ہیں، اور زمین کی گہرائیاں۔ تو جو رب آسمان اور زمین کی تہوں میں ہونے والی باتوں کو جانتا ہے تو وہ کیا میرے اتنے سے دل میں اچھلنے والے خیالات کو نہیں جانے گا؟ نہیں جانے گا اللہ؟ الا یعلم من خلق، وہ جس نے مجھے پیدا کیا کیا وہ مجھے نہیں جانتا؟ تو اپنے دل کو ہمیں انشاءاللہ اچھا رکھنا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اگین یہ والی آیت کو اور ڈیٹیل میں لے کر جایا جا رہا ہے، آلموسٹ یہی پوائنٹس ہیں، لیکن ہم نے اور زیادہ اس پہ فوکس کرنا ہوگا کہ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم چھپاؤ اسے، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا اس کا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے اس بارے میں؟ ہم نے تو ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ بس میں نماز پڑھ لوں، میں روزہ رکھ لوں، میں صدقہ دے دوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں جو ظاہر کر رہے ہو یا جو چھپا رہے ہو حساب لے گا اللہ۔ یحاسبکم کا لفظ مطلب کیا، اس الفاظ کو یوں سمجھیں، میں آپ سے کہوں کہ جو تم کر رہی ہو نا تمہارا حساب ہوگا، مطلب فیل کریں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی پاور کو ہم سمجھیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے اور عذاب دیں گے جسے چاہیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ والی آیت سن کر یہ سوچیں نا کہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے، یہ کیا؟ تو یہ کچھ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ایسے ہی فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے چاہیں گے مغفرت جو خود چاہتا ہے اپنے لیے مغفرت، اور اس کو عذاب دیں گے جس نے خود اپنے آپ کو عذاب کا کیا بنا دیا ہے، اہل بنا دیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے غلط کام کی وجہ سے۔ کوئی اندھا دھند فیصلے نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کہ بھئی یہ میرا فیوریٹ بندہ ہے تو اس کو معاف کر دیا میں نے، یہ گندا بندہ ہے تو اس کو میں نے عذاب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ تو گناہ گار سے بھی محبت کرتے ہیں، بس یہ ایک قانون ہے کہ جو اپنے لیے مغفرت چاہے گا نا تو پھر اللہ بھی اسی کے لیے چاہے گا مغفرت۔ جو اپنے آپ کو عذاب کی دلدل میں پھنسا رہا ہے نا گناہ کر کر کے، تو پھر ایسا انسان عذاب کو ڈیزرو کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم تو ڈرتے نہیں ہیں ایسی آیات پڑھ کے، لیکن آپ کو یقین آئے گا صحابہ کرام ایسی آیتیں سن کر جو ہے نا ہل جاتے تھے کہ جو ظاہر کر رہے ہیں اس پہ بھی پکڑے، جو چھپا رہے ہیں اس پہ بھی پکڑے، ڈر گئے یہ آیت پڑھ کے کہ کیا بنے گا ہمارا اگر اتنی پکڑ ہوئی تو ہم میں تو کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، ہم تو ڈرتے ہی نہیں، ہم نے پڑھ کے آگے نکل جانا تھا۔ صحابہ کرام ڈر گئے کہ جو چھپا رہے ہیں اس پہ بھی پکڑ ہے، بہت ڈر گئے۔ تو کیا کہا جاتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر حاضر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے
بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو انسانی طاقت سے ہی ماورا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال تو تم سمعنا و اطعنا ہی کہو۔ چنانچہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ سماع و اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہ نازل فرما دی۔ اب اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و ارادے میں ڈھل جائیں یا عمل کی شکل اختیار کر لیں۔ اس کے برعکس ایک اور امام نے یہ فرمایا ہے کہ اچھا، ان آیات کا بہرحال خلاصہ کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے دل میں خیال ہلکا سا گزر رہا ہے، صحابہ کرام تو اتنے کانشیس ہے کہ ڈر رہے تھے کہ اس خیال پہ بھی اللہ پکڑ نہ لیں، تو اس آیت کا خلاصہ یہ کہ میں مل فرض میں بیٹھی ہوئی ہوں، رائٹ، اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا نا، ابھی میں جا کے اس کو سناتی ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے روم میں بیٹھے ہوئے سوچ رہی ہوں، پھر جیسے ہی میں نے سوچا نہیں نہیں بھائی یہ تو غلط بات ہے، اور میں نے اپنے خیال کو جھڑک دیا اور میں دوسری باتوں میں لگ گئی اور سوچا کہ نہیں کروں گی غلط، تو انشاءاللہ اس بات پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن میں بیٹھی ہوئی اور کنٹینیوسلی گندی گندی پلاننگ کر رہی ہوں اور پھر اس پلاننگ کو عمل کی شکل دے دوں تو پھر یہ گناہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کو پڑھ کے ویسے تو ہمارا صحابہ کا نام جیسا ایمان نہیں ہے کہ ہم بہت ڈر گئے ہوں یہ آیت پڑھ کے، لیکن پھر بھی میں یہ بتا رہی ہوں کہ اگر ہمارے دلوں میں کوئی خیالات اٹھتے ہیں تو ان کو ہمیں جھڑکنا ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو جھاڑنا ہے اور آگے نکل جانا ہے۔ اور ویسے بھی شیطان جو ہے نا اس جگہ پر ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے، اور ایمان والے کے دل میں ہی وسوسے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہیں کہ بھائی میرا ایمان تو اتنا کمزور ہے تبھی تو مجھے وسوسے آتے ہیں، نو، آپ کے پاس ایمان ہے تبھی تو شیطان آ رہا ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اس کو شیطان کو بہکانے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں چور جو ہے نا کس گھر پہ ڈاکہ ڈالے گا؟ جہاں اس کو پتا ہو کہ مجھے یہاں سے خزانہ ملے گا۔ تو بالکل اسی طرح سے شیطان بھی اس دل پر قبضہ کرتا ہے جہاں ایمان ہو۔ تو اگر ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی ہی نشانی ہے، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا پھر ٹیسٹ ہے کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے کہ ہم اس خیال کو جھڑک کر آگے نکل سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والی آیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی اچھی باتیں سوچیں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں، اسی میں ہمارا ہی فائدہ ہے نا، ہمارا فائدہ ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا رکھیں گے اتنا زیادہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایک جگہ میں یہ پڑھ رہی تھی کہ جس طرح سے نا ہارٹ اٹیک کیوں ہو جاتے ہیں، بتائیں ہارٹ اٹیک کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان جو ہے نا دل پہ باتیں لے رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو ہارٹ کی ڈیزیزز ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جن کو ہارٹ پیشنٹس ہوں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی بھی بیڈ نیوز نہیں سنائی جائے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دل کمزور ہوتا ہے نا تو فوراً افیکٹ لے لیتے ہیں۔ تو ہم بھی کیا کریں، فزیکل طور پر بھی اپنے دل کو صحت مند رکھیں، اور روحانی طور پر بھی دل ہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم خدا نہ خواستہ بوجھ ڈالیں گے، کسی کی غیبت کا بوجھ ڈالیں گے، کسی کا بارے میں غلط ہم سوچیں گے تو ہمارا دل اتنا بیمار ہو جائے گا کہ ہمارا عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ یہ آزمائی بھی بات ہے کہ جب آپ کا یہ چل رہا ہے میرے ساتھ وہ چل رہا ہے، لیکن اللہ سے زیادہ آپ کے حالات سے کوئی واقف نہیں ہے، لہٰذا ایسی کوئی بھی کیفیت ہے تو سجدہ کریں، وضو کر کے سجدہ کریں اور اللہ کے آگے رو دیں، اللہ کے آگے اپنا بوجھ جو ہے نا بہا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی راستہ بھی نکال لیں گے اور آپ کے لیے بوجھ رو رو کر ہلکا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے آگے رو، انسانوں کے آگے نہیں رونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو 2 آیات آ رہی ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہ جس طرح سے آیت الکرسی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت والی تھی، اسی لیے یہ والی آیت بھی بہت زیادہ اہمیت والی ہے، اور اسی لیے سورہ بقرہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور سورہ بقرہ اوور آل پوری پڑھنے سے شیطان اس گھر میں نہیں آتا، اور سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث رحمت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ تو سورہ بقرہ میں کافی چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں، اور آپ نے دیکھا کہ اسی سورت کے اندر عظیم آیت بھی رکھ دی گئی ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور اسی سورت کی آخری کی 2 آیات جو ہے نا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو شخص 3 راتیں کنٹینیوسلی اپنے گھر میں سے پڑھے گا تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں بھٹکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھتے تھے جو ابھی میں پڑھانے جا رہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آتا ہے مفہوم کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، انف ہو جائیں گی۔ کتنی زبردست بات ہے۔
اور اس کے علاوہ یہاں یہ بھی چیز آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملیں ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں. صحیح ہے. اور اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں. کتنی زبردست بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانے سے ملی ہیں یہ آیات. تو کتنی بڑی بات ہے، پر مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنا فیل کرتے ہیں. دنیا کے خزانوں سے تو بہت امپریس ہو جاتے ہیں ہم کہ کسی کے پاس خزانے ہوں. ہم کیا سمجھیں گے اسے کہ بڑا ویلدی شخص ہے. امپریس ہو جاتے ہیں نا بات بات پر. ذرا اچھے سے کپڑے پہن کر کوئی گیدرنگ میں انٹر ہو جائے خوشبو لگا کر یا برانڈڈ سوٹ پہن کر تو ہم بہت امپریس ہو جاتے ہیں. لیکن ہم قرآن سے امپریس نہیں ہوتے، قرآن والوں سے امپریس نہیں ہوتے ہم. یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 آیات عرش الہی سے ملی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کتنی امپورٹنس ہے ان آیات کی. تو میں ریکویسٹ کروں گی آپ سب سے کہ آپ لوگ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اور آج جو ہے نا ہمارا دور تو حد سے زیادہ ایزی ہے. ایون کہ جب ہم بھی پڑھتے تھے، بہت پرانی بات ہے، 10-12 سال پہلے کا تعلق ہے الحمدللہ قرآن سے، بلکہ کافی پہلے سے ہی پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے موبائل میں کوئی ایپ ایسی ہوتی تھی جس میں قرآن بھی ہم لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام تو کس کس طرح سے قرآن کو پڑھتے تھے نا. اس وقت تو لوگ وضو کر کے قرآن اٹھا کر یہ 2 آیات پڑھتے تھے. لیکن آج اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے موبائل پہ قرآن ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. قرآن ہمارے موبائلوں میں ضرور ہونا چاہیے. جس کے موبائل میں نہیں ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں. فارغ وقت میں پڑھا کریں اسے. کسی ڈاکٹر کی لائن میں بیٹھے ہوئے بیزار ہو رہے ہوں تب پڑھا کریں. اسی کے علاوہ ٹریفک میں پھنس جائیں جب پڑھا کریں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے. تو میں کہہ یہ رہی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اٹھو سردی کے موسم میں وضو کرو قرآن نکالو پھر پڑھو. اب آپ کیا کر سکتے ہیں، ایپ کھولیں. اور وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری زبان پاک ہے. آپ زبان سے ریسائٹ کر رہے ہو اور قرآن کے آپ ٹیکسٹ کو ٹچ نہیں کر رہے ہو. آپ کیا کر رہے ہو، اسکرین کھولے ہوئے ہو اور سائڈ سے قرآن پکڑے ہوئے ہو اور اس طرح سے اسکرول کر رہے ہو کہ آپ کا ہاتھ ٹیکسٹ پر نہیں لگ رہا. تو آپ کو وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن کی آیات وداؤٹ وضو پڑھ سکتے ہیں. اب آپ بیٹھے ہوئے گھر میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کیا وضو کریں گے؟ نہیں نا. وضو کے بغیر آپ پڑھ سکتے ہو. تو آپ اپنے موبائل میں ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرو جس میں قرآن اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سونے سے پہلے ضرور پڑھو. 10 چیزیں ہم پڑھتے ہیں، 10 چیزیں ہم دیکھتے ہیں سونے سے پہلے. کیا کیا دیکھتے ہیں؟ انسٹاگرام کھولتے ہیں اور اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ہم اپنی زندگی میں یہ خوبصورتی لا سکتے ہیں. اس کو خزانہ سمجھ کر پڑھیے. ٹھیک ہے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ تعالیٰ، اب چیک کیجئے کہ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اوبویسلی ہم لاتے ہیں، لیکن ایمان کیا ہونا چاہیے؟ یقین کا نام ہے اور ہمارا عمل بدلنے کا نام ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. صحیح ہے. تو ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. الحمدللہ وی آر مسلم. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں بن مانگے دے دی ہے. جب سے دنیا میں آئے ہیں ماں کے پیٹ سے ملی ہوئی یہ نعمت ہمیں بہت بڑی نعمت ہے یہ. اور ان دا اینڈ کیا ہے کہ انہوں نے کہا سنا ہم نے اور اطاعت کی. سنا اور اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے قرآن کو سنا اور اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ اس کو عمل میں لے آئے. آج کیا سنا آپ نے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت. اور میں نے کیا کہا؟ عمل کیا کریں گے؟ اس کو پڑھنا شروع کریں. آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. آپ کی زندگی سے بلائیں ٹلنے لگیں گی. آپ کے لیے کافی ہو جائے گی یہ سورت، یہ آیات. اور بہت بڑی بھی نہیں ہے. اور روز پڑھیں گے تو یقین مانے یاد ہو جائیں گی آپ کو یہ آیات. خود بخود یاد ہو جائیں گی، کیونکہ جو چیز تکرار کے ساتھ کی جائے وہ یاد ہو جاتی ہے. تو اطاعت کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس کو پڑھیں اور اس میں جو بھی عمل ہے وہ ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ انسان اللہ سے کہہ رہا ہے غفرانک. یا میں پڑھ رہی تھی کہ انسان سنے تو پھر اطاعت بھی کرے. اور غفرانک میں انسان جو ہے نا بہت سارے الفاظ استعمال کرتا ہے، استغفر اللہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ ہم رب غفیر کر کے یوز کرتے ہیں. تو کبھی اس الفاظ میں بھی اللہ سے معافی مانگیں. غفرانک ربنا، اس میں جو ہے نا طلب بہت زیادہ ہے. ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے کوئی شخص بہت پیاسا ہو اور وہ بہت پیاس میں اس کے منہ سے یوں نکل رہا ہے کہ پانی دے دو. بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان بھی اتنا زیادہ جیسے زندگی میں اللہ نہ کرے ایک دل کی آواز سے اللہ سے مانگ رہا ہے غفرانک، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. تو آپ جتنے بھی استغفار کے سیغے یوز کرتے ہیں اس سیغے کو آزمائیے اور اس کے اندر ایک
پیاسے انسان کی طلب نظر آتی ہے، غفرانک ربنا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اور یہ دعا جو ہے نا غفرانک، واش روم سے نکلنے کی دعا کے بعد آتی ہے. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی معافی مانگتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے جس نے مجھے تکلیف سے نجات دی. ٹھیک ہے، تو یہ واش روم کی دعا کا پہلا لفظ آتا ہے غفرانک. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان ہے نا آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے بڑے اس میں، اور ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں یا ہماری دعائیں سنیں، تو ساری بات جو ہے نا طلب کی ہوتی ہے اور مانگنے کی ہوتی ہے. جو انسان جس طرح سے مانگتا ہے نا اس کو پھر دیا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے اور کوئی شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی دے دو پانی دے دو، تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے اس کو اتنی پیاس نہیں لگی ہو، بڑے اس سے کہہ رہا ہے تو آپ دے دیں گے اسے پانی. لیکن اگر کوئی شخص پانی پانی پانی، اور غفرانہ کا جو مطلب ہے نا بخشش بخشش بخشش، ٹھیک ہے، جس کی بہت زیادہ پیاس ہوگی نا وہ یوں بولے گا پانی پانی پانی، لائک، ٹھیک ہے. اور ایک کہہ رہے پانی دے دو تو اتنا مزہ نہیں آئے گا. اس کو آپ شاید دیر سے بھی دیں گے اور کہیں گے بھائی اس کی تو ابھی طلب ہی نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد دیتی ہوں. لیکن اگر کوئی کہے نا پانی پانی پانی، تو بالکل اسی طرح غفرانک 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 اسی طرح ہے. تو کیا آپ نے انجوائے کیا جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا؟ تو آپ جب اگر انجوائے کر رہے تو آج نماز کے بعد بولیے گا اللہ کو غفرانک ربنا. تو جتنی زیادہ طلب کے ساتھ کوئی پکارتا ہے نا ہم اسی کو فوراً جواب دیتے ہیں. کوئی اتنی شدت کے ساتھ پیاس لگ رہی ہے اتنا ڈیٹیل میں نہیں بولے گا، پانی بولے گا صرف. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے، اللہ ہی نہ کرے، جو لوگ اللہ نہ کرے مرنے کے قریب ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تو وہ اپنی بیڈ سے جو ہے نا پورا سینٹینس نہیں بول رہے ہوتے، صرف یوں بول رہے ہوتے پانی. تو پھر ہم گھر والے الرٹ ہو جاتے کہ بھائی اس کا حال برا ہے، اس کو فوراً پانی دیا جائے، اس نے بولا تو صحیح. تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ بہت گناہ گار ہے اور اب تو اس کی معافی نہیں ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، میں نے تو ساری زندگی گناہ میں گزار لی، تو ایسا نہیں. اگر آج بھی آپ غفرانک کہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے جی میری بندی، اور معاف کر دیں گے. کیونکہ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، الحمدللہ ہم الائیو ہیں اور ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس زندگی، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اپنے اندر کیسی طلب لائیں گے؟ پانی والی طلب لائیں گے، یا پیاس لگ رہی ہے پانی چاہیے، یا ہلکا ہلکا ہی بولتے رہیں گے ابھی تک ہم؟ تو زیادہ سے زیادہ طلب لائیں، دل سے بولیں، کیونکہ دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں بوجھ ڈالتے اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ. بہت زبردست آیت ہے، لیکن ہم اکثر اس آیت پر بلیو نہیں کر رہے ہوتے، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میری زندگی میں بہت آزمائش ہے، میں تو تھک گئی ہوں، اب میرے میں طاقت نہیں ہے. تو یہ مان لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی طاقت جب ختم ہونے لگتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ وہ تکلیف انسان سے دور کر دیتے ہیں، طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے. سب سے زیادہ ہے نا اس میں یہ والی بات سمجھ آتی ہے کہ ڈلیوری کا وقت آپ سب کو اپنے بچوں کا یاد ہوگا، تو آپ کی جب ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے نا، جب آپ کی لمٹ کراس ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بچے کو ڈلیور کر دیتے ہیں. لیکن آخری حد تک صرف اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ یہ ماں کی ایک سعادت ہے اور ماں کا جیسے مقام اور مرتبہ ہے. لیکن جب لمٹ کراس ہو جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ لمٹ سے زیادہ نہیں آزماتے، وہیں سے انسان پھر ڈلیور ہو جاتا ہے. یہ آزمائی بھی بات ہے اور فیل ہوئی بھی بات ہے کہ یہ اللہ کا رول ہے کہ رات بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہے نا تو صبح کی کرن پھوٹ جاتی ہے، اور صبح کی کرن کو پھوٹنے کے لیے اندھیرے کی ضرورت ہے. جب اندھیرا ہوگا تو ہی روشنی آئے گی نا. تو ہماری زندگی میں بھی ڈارک فیزز آتے ہیں اور پھر وہیں سے روشنی نکلتی ہے. جب انسان کہتا ہے نا اللہ بس اب میں تھک گئی ہوں، دل سے بہت ٹائم گزر جاتا ہے کسی آزمائش کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے آسانی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے، یہ بات یاد رکھیے گا. کیا آپ اپنے 5 سال کے بچے کو، اگر آپ گھر میں انٹر ہو رہے ہیں اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ جو شاپرز لائیں مجھے بھی دیں، میں آپ کی ہیلپ کر دوں، تو 5 سال کے بچے کو کون سی شاپر دیں گے آپ؟ سمجھیں آپ کسی گروسری شاپ سے آئے ہیں تو کیا ہیوی ویجیٹیبلز کی شاپر دے دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. لائٹ ویٹڈ دے دیں گے جس میں بس ایک بریڈ رکھی ہوئی ہو یا کچھ بھی ہو، لائک وہ شاپر دے دیں گے. بچہ بھی خوش ہو جائے گا، اس نے آپ کی ہیلپ کی اور آپ صرف تعریف کرتے رہیں گے، اچھا ہوا تم نے میری ہیلپ کی، اتنا سارا کام کیا، بولتے رہتے ہیں نا. لیکن آپ اس پر استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈال ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اٹھائے گا تو پھر گرائے گا یا اپنے آپ کو نقصان دے دے گا. تو کیسے اللہ تعالیٰ ڈالیں؟ اللہ تعالیٰ بھی تو ہم سے محبت کرتے ہیں نا. اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر پاور کتنی ہے، اور جو چیز بھی پاور اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کچھ کام کروا بھی رہے ہیں نا تو ہماری صلاحیتوں کو اجاگر کر رہے ہیں. ہمیں بہتر بنانے کے لیے کوئی آزمائش آتی ہے، ہم آزمائش کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں، اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور خود بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور اس پر وہ ہے جو اس نے کمایا. یعنی کہ اچھا کمایا ہے، لہا ما کسبت میں آتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا کمایا ہے، کوئی بھی نیک کام کیا ہے تو اس کا صلہ آپ کو ہی ملے گا،
وعلیہا مکتسبت، اور اگر آپ نے کوئی برائی کی ہے تو اس کا وبال بھی آپ ہی بھگتو گے۔ اور علیہا کا جو مطلب ہے نا اوپر ہے اس کے، یعنی کہ کوئی غلط کام کرو گے تو تمہارے سر پر منڈلائے گا اور اس کے برے ایفیکٹس تم زندگی میں دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اب یہ دعا آ رہی ہے، اور ہم جب روز رات کو یہ دعا پڑھ کے سوئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائیں گے، اور اس میں معافی ہی مانگی جا رہی ہے بار بار اللہ تعالیٰ سے۔ اے ہمارے رب، آپ ہمیں نہیں پکڑیے اس پر اگر ہم کچھ بھول جائیں یا ہم جان بوجھ کر خطا کریں، کیونکہ انسان سم ٹائمز بھول جاتا ہے اور پھر اس کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہی ڈڈ رانگ، لیکن سم ٹائمز جان بوجھ کے بھی کر رہا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، دماغ میں بھی آ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن کر جاتا ہے، اور پھر کچھ ٹائم بعد افسوس ہوتا ہے کہ کیا کر دیا، زندگی ضائع کر دی۔ تو اگر ریئلائز ہو جائے اور انسان کہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اور آگے بچنے کی کوشش کریں گناہوں سے۔ اور پھر نیکسٹ، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب نہ آپ ڈالیے ہم پر وہ بوجھ جو آپ نے ڈالے ہم سے پہلے لوگوں پر۔ اور ہم سے پہلے لوگ جو ہے نا کافی مشکل میں ان لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کو ہی آپ دیکھ لیں، کیا ان کے لیے دین پر پریکٹس کرنا اتنا آسان تھا جتنا آج ہمارے لیے ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے لیے حالات اتنے مشکل تھے کہ ایک ایک کلمہ پڑھنے کی ان کو قیمت دینی پڑتی تھی، ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا یا ان پر ذرا ذرا کے پریشر کیے جاتے تھے۔ حضرت بلال کا واقعہ ہمیں پتہ ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام کو میدان جنگ میں کودنا پڑا، اپنی جان کی بازی لگانی پڑی، اور بہت مشکل سے انہوں نے دین کو پریکٹس کیا، ان کے لیے کافی حالات ٹف تھے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے ان پر جس طرح کے حالات تھے آپ ہمیں اس سے بچا لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے ہمارے رب آپ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہماری جان سے زیادہ اوبویسلی نہیں آزمائیں گے۔ تو کتنی اچھی دعا ہے، اگر آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کتنی آسانی مانگ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ نہ کرے کہیں بیماری نہ آ جائے یا کوئی فائنینشیل لاس ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی اولادوں کی آزمائش ہے، بس اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ بس آزمانا نہیں، طاقت نہیں ہے ہم نے، کمزور ہیں ہم، بہت کمزور بندے ہیں آپ کے، لہٰذا آپ ہمارے حالات کو اچھا رکھیے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیجئے۔ پھر کتنی پیارے الفاظ ہیں، واعف عنا، معاف، واعف عنا کا مطلب ہے ہم سے درگزر کیجئے، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دیجئے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، انت مولانا، آپ ہمارے دوست ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس آپ ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلے میں۔ اور کافر قوم کے مقابلے میں مدد کیا ہے؟ مثال کے طور پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہمارے غزہ پر کون مسلط ہیں؟ یہودی مسلط ہے، وہ کافر ہیں نا، اللہ پر یقین نہیں رکھتے نا، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان پر غالب آ گئے ہیں اور ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ کوئی کافر ہم پر مسلط نہ ہو جائے، کل ہمارے حالات نہ بگڑ جائیں اور کوئی کافر ہم نے اس لیے ختم نہ کر دے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں یہی ہوتا تھا نا، جو بھی ایمان لاتا تھا اس کو آزمائش سے دو چار ہونا پڑتا تھا۔ تو آج دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی بھی ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ معاف کرے، ان کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے ایمان کی وجہ سے مت آزمانا، کیونکہ دیکھیں ہم بہت کمزور ہیں۔ اگر صحابہ کرام جیسی آزمائشیں ہمارے اوپر ہوتی نا تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم میں سے کون ہے جو اس وقت بھی اللہ کے کلمے پر جم جاتا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا، جہاں پر مسلمان ہونے کی قیمت یہ تھی کہ تلوار سے اڑا دیا جائے گردن کو، یا آگ میں ڈال دیا جائے، یا کسی بھی قسم کے سخت پتھر کو رکھ کے گرمی کی حالت میں آپ کو گھسیٹا جائے۔ ہم ان میں سے کون سی قربانی دیتے اگر ہم پر یہ حالات ٹف ہوتے؟ تو بہرحال جو حالات اللہ نے ڈالے نہیں ہیں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، لیکن شکر ضرور ادا کرنا چاہیے۔